السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا نام واجد ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے، کچھ میرے دوست ہیں ان کا بولنا یہ رہتا ہے کہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کی غلطی تھی جو انہوں نے قرآن میں کمی کرے، اور دوسرا جو ہے پھر صحابہ کے تعلق سے بھی ان کا سوچ صحیح نہیں ہے ویسے لوگوں کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کیسے رکھنا چاہیے جو قرآن میں کمی کرے بول کے ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں؟ ان کے ساتھ کھانا اٹھنا بیٹھنا، کیا آپ کی کیا رائے ہے اس کے تعلق سے؟ ہمارے تعلقات کیسے رہنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ جو سننا بھی نہیں چاہتے جواب میں، اور سنا دیتے ہیں کہ یہ قرآن میں گڑبڑ ہے یہ اس طریقے سے؟ تو آپ اس بارے میں کچھ بتائیے شیخ۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں گڑبڑ ہے یا وہ یہ کہ اس میں کمی کر دی گئی، تو ان کے ساتھ ہمیں کس طرح کا معاملہ رکھنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کے اعتبار سے بھی بالکل محفوظ کتاب ہے اور تاریخی اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کتابوں کے مقابلے میں قرآن کے نزول کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ ایک ساتھ دوسری کتابوں کی طرح جیسے تورات مکمل کتاب دے دی گئی سلیٹ میں، یا اسی طرح انجیل دے دی گئی یا زبور دے دی گئی، قرآن اس طرح نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ 23 سال کا عرصہ قرآن حفظ کرنے کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے۔ آج بھی عام طور پر مدارس میں جو طلباء ہیں 2.5 سے 3 سال میں حفظ کر لیتے ہیں، یہاں تو 23 سال تھے۔ تو 23 سال کے عرصے میں کئی سینکڑوں صحابہ تھے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایک ٹیم رکھے تھے کاتبان وحی کی، جن کو باقاعدہ وحی کا وہ حصہ لکھوایا کرتے تھے۔ تو قرآن سے بھی اور تاریخی طور پر بھی سب سے محفوظ کتاب ہے۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن مجید میں کمی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے، چاہے کوئی بھی عقیدہ ہو، جیسے کہ روافض عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن میں کمی ہوئی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھپا دیا، اب ان کے آخری امام کے پاس وہ اصل قرآن ہے اور وہ قیامت کے قریب لے کر آئیں گے، تو یہ کفر ہے بلا شبہ۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ یا تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت سے معذور رہا ہے، یہ کفر ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن میں کہا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور ہم کہتے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کس کا انکار کر رہے ہیں؟ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ کفر ہے، بنیادی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جبرائیل السلام کے بارے میں نہیں کہتے۔ اگر جبرائیل السلام کے بارے میں کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کر اترنے والی ایک ایسی روح ہے جو کہ امانت دار ہے، حضرت جبرائیل ہے۔ حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے امانت دار سے متصف کیا ہے، تو وہ ناممکن ہے کہ کسی قسم کی کمی بیشی کرے، نہ وہ، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اور نہ کوئی اور، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جہاں تک کہ یہ معاملہ ہے کہ اگر کچھ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے اس میں 2 باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک بات یہ کہ دعوتی نقطہ نظر سے اگر اس بات کی امید ہے کہ آج نہیں تو کل یا کسی اور دن ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو وہی راستہ ہمارے لیے متعین ہے۔ کیونکہ اگر کسی کی اصلاح ممکن ہے، اگر ہم کسی سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، کسی سے اگر ہم لوگ تعلقات کو توڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اصلاح کا ایک جو ہمارے پاس راستہ ہو سکتا ہے اس راستے کو بند کرتے ہیں۔ ایک پہلا راستہ ہمارے پاس یہی ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے ہمارے اخلاق پر، ہمارے کردار پر نقصان پڑنے کا اندیشہ ہو، ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے، الٹا ڈر یہ ہے کہ ہمارے عقیدے ہیں ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، تب ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ اہل علم کا کسی سے قطع تعلق کرنے کے سلسلے میں یہی موقف ہے کہ کسی بھی مسلمان سے، اہل علم کا یہ موقف ہے کہ کسی سے قطع تعلق اس وقت کریں گے جب کہ ہمارے قطع تعلق کرنے سے اسے کوئی فرق پڑتا ہو، یعنی اس کی اصلاح ہو سکتی ہو۔ کوئی اہم آدمی ہے، اگر تعلق توڑ دے گا تو وہ جو ہے پریشان ہو جائے گا، اس صورت میں آپ تعلق توڑ دیجیے اگر اس پر اثر ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو بہتر ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں تو وقتاً فوقتاً، ایک ساتھ نہیں، اصلاح کا انداز ہے کہ مناسب وقت کو، مناسب موقع کو حکمت کے ساتھ اس راستے کو باقی رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ الا یہ کہ اگر آپ کے اخلاق، آپ کے عقیدے، آپ کے کردار پر اس پر غلط اثر پڑتا ہو تو ایسی صورت میں ہم اس سے دور رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم کسی ایسے ملک میں نہیں رہتے جہاں مسلمان حکمران ہو، ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں عجیب غریب قسم کے افراد ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مختلف ادیان ہیں، مختلف فرقے ہیں، ان سب کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔
تو ہم اپنے تعلقات کو اگر توڑ دیں گے تو گویا ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو ایسے ممالک کا حکم الگ ہوتا ہے اور دوسرے ممالک کا حکم الگ رہتا ہے. تو جب تک امید ہے کہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ تعلق باقی رکھنا ہی بہتر ہے.